عزیزان ذی وقار، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس پہلی وحی میں ایک سبق بنیادی طور پر دیا جو اس امت کا سب سے اولین فریضہ، اس امت کا سب سے عظیم ترین منصب اور اس امت کی سب سے عظیم ترین ذمہ داری رہی۔ تین باتیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس پہلی وحی کا پہلا جملہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ اقرا پہلی وحی کا پہلا جملہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ تیسرا، ولتکن منکم امہ، ضرور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ چوتھا فرمایا، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقہ، سارے تو نہیں نکل سکتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ جماعت کے کچھ لوگ، ایک امت کا کچھ، ایک جماعت کا کچھ حصہ نکلتا اور وہ دین سیکھتا اور اپنی قوم کو آ کے ڈراتا۔ اور جو اس سے پہلے دوسری اور تیسری آیت مبارکہ، سب سے بہتر کس لیے ہو؟ سب سے بہتر اس لیے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اب ایک جملہ بہت اہم ہے کہ نیکی کا حکم کون دے گا؟ ظاہر سی بات ہے، نیکی کا حکم وہی دے گا جو خود نیکی کو جانتا ہوگا۔ اچھائی کا حکم وہی دے گا جس کو اچھائی کے بارے میں علم ہوگا۔ جس کو اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں ہوگا، خبر نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب ان چار آیات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا بنیادی سبق، بنیادی فریضہ، ذمہ داری اور ہمارا ساری امتوں پر افضل ہونا، اس کا ایک سبب اور ایک بنیادی جو معاملہ ہے وہ علم ہے۔ اور ان چار باتوں کے علاوہ پانچویں اس میں اور شامل کر لیں کہ آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے کا بنیادی سبب کیا تھا؟ تو آپ سارے اس کا جواب جانتے ہیں کہ اس کا سبب صرف اور صرف علم تھا، جس علم کی بنا پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا، دو ان کے ناموں کی خبر اگر تم سچے ہو، اور آدم علیہ السلام نے سارے اسماء ان کے بتا دیے، فرشتے سجدہ کرتے۔ یہ اس امت کی معراج رہی۔ جب تک امت اس سبق کو مضبوطی سے تھامے رہے گی، تب تک امت جو ہے اس کی بالادستی قائم رہے گی۔ جب امت اس سبق کو بھول جائے گی تو جو زوال ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہم تنزلی میں مزید نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا، یا تو ان ساری روایات سے پہلے ایک جملہ، یا تو ہم اندھے ہیں، بے خبر ہیں، تب تو ہمارا عذر ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ نے بصارت بھی دی ہے اور اس کے ساتھ بصیرت سے بھی نوازا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بشارات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم ان دونوں چیزوں سے سبق حاصل نہ کریں تو پھر ہمارے لیے ہی قرآن میں شاید اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ وہ بھی اپنے مالک کے اشارے کو سمجھتے ہیں، اپنی مالک کی منشا کو جانتے ہیں۔ یہ انسان ہو کر اپنے مالک کے حکم کو نہ سمجھے، منشا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امام مسلم نے باب باندھا،
اور باب کا نام رکھا باب رفع العلم وقبضه وظہور الجہل والفتن فی آخر الزمن، باب اس بات کے بیان میں علم کا اٹھایا جانا، علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا ظاہر ہونا، فتنوں کا ظاہر ہونا آخر زمانے میں۔ اور اس کے تحت امام مسلم حدیث لے کر آئے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2671، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا او کما قال، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کے ڈیرے ہوں گے، ہر سو جہالت اپنے پنجے گاڑ لے گی، شراب عام ہوگا، پیا جائے گا، اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ ان چار باتوں میں سے آپ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ہماری سمجھ سے بالا ہے یا ہمارے شعور میں نہیں آ سکتی، ہماری عقلیں اور ہمارا فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ کوئی مشکل سی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ ہماری یہ چار چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا راج ہونا، اور ہر سو آپ دیکھیں، اور اس میں اس ایک جملے کو وَيُشْرَبَ الْخَمْرِ کو دیکھیں تو ہمارا ملک پور کے حوالے سے ویسے ہی بے تاج بادشاہ ہے، نشے کے حوالے سے تو ہم ویسے ہی سب سے آگے ہیں، سارے ہم سے پیچھے ہیں۔ کہیں باہر نکل کر ہم اپنے علاقے کا نام لیں تو ہمارا علاقہ تو مشہور ہے، یہاں آئس کا نشہ، اور یہاں بھی وہی قانون لاگو ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کے حوالے سے فرمایا، جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ ہر نشہ آور شے شراب، اور شراب حرام ہے۔ اور اس کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بنانے والا، بنوانے والا، بیچنے والا، بکوانے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، ان سب پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اب کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ علم کا اٹھایا جانا، یہ گزشتہ 4-5 سالوں میں علم کے سمندر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھے، تمام مسالک کے اندر بلا تفریق مسلک۔ ہم مسلک کی بات نہیں کرتے، ہم اس سے اوپر ہو کے بات کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اہل علم جو سمندر تھے وہ چلے گئے اچانک سے، نہ ان کی عمر بظاہری دنیا کے اعتبار سے جانے کی، علم چلا گیا، بڑے بڑے مفسرین محدثین چلے گئے، قراء چلے گئے، جہالت ظاہر ہو گئی، فتنوں کا دور دورہ نظر آ رہا ہے کہ جو چند ایک علماء ہیں جو امت کے لیے سائبان ہیں، جو امت کے لیے سد سکندری ہیں، جو امت کے لیے ایک پناہ گاہ ہیں، وہ بھی آنے والے ادوار میں چلے گئے، تو پھر وہ جملہ بھی پورا اپنی جگہ ثابت ہو جائے گا کہ جہالت کا ڈیرا ہوگا۔ امام مسلم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس ایک اور حدیث کو لے کر آئے، 7062 نمبر ہے صحیح بخاری کا، اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ، یہ دونوں اس کو روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دنوں میں، قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ينزل فیہا الجہل وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمِ، جہالت پنجے گاڑ لے گی، جہالت کا دور دورہ ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجِ، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ حرج کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قتل عام۔ آپ ذرا سا اعداد و شمار کھنگالیں تو روزانہ کی بنیاد پر کتنے ہی لوگ قتل ہو جاتے ہیں، ناحق قتل ہوتے ہیں۔ ہم گزشتہ دنوں ہمارے علاقے میں یہ معاملہ ہو، اور ہمارے علاقے میں جس طرح ہمارے علاقے کے اعتبار سے ہم تو اپنے گھر کی بات کریں گے نا، تو ہمارے علاقوں میں آپ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں یہ جو معاملہ ہے یہ کس قدر بہتات پکڑ رہا ہے، کثرت سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ قتل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان باتوں کو
ذرا حساس طبیعت کر کے سنیں اور سمجھیں کہ ہم فتنوں کے کتنے قریب نہیں ہیں، ہم فتنوں کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جو باتیں بیان کی وہ حرف بہ حرف، جیسے آئینہ ہم آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، وہ سارا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ جہالت عروج پر ہے، علم اٹھا لیا گیا، شراب نوشی نشہ عام ہو گیا، بدکاری عام ہو گئی، قتل عام ہو گیا۔ 5 نشانیاں صحیح بخاری صحیح مسلم کی 2 حدیثوں کے تحت۔ اب ان کے اعمال کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رہ جاتی۔ ان کے معاملات سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر حسی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے عمل کی کمی کا فقدان ہوتا چلا جائے۔ میں آگے چل کے آخر میں اس کو ذکر کروں گا۔ یاد کریں رمضان المبارک کے تیسرے جمعے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی۔ وہ کل ایک بچہ چھوٹا سا کہنے لگا کہ قاری صاحب جی مجھے کسی نے کہا کہ مہمان چلے گئے ہیں، گھر والے رہ گئے۔ مسجدوں کا یہی حال ہے کہ جو مہمان تھے وہ چلے گئے، گھر والے رہ گئے۔ جو گھر والے ہیں وہ 12 ماہ والے، جو مہمان تھے وہ رمضان والے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث، میں صرف اس کا آپ کو اشارہ کروں گا، آگے میں اس سے بھی ایک اور اہم حدیث، اس سے بھی زیادہ حساس حدیث آپ کو سناؤں گا۔ یاد کریں ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتاری گئی۔ انسان سوئے گا، جب صبح اٹھے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، تھوڑا سا نقطے کی طرح، جس کو بچے پیار سے ٹمکنا کہتے ہیں، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ رہ جائے گا، امانت اٹھا لی جائے گی۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2179، اسی میں آتا ہے، لوگ کہیں گے فلاں بندہ بڑا ہی زیادہ ہے، لیکن بندہ کتنا ہوشیار ہے، کتنا عقل مند ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث میں آپ کو سنانے والا ہوں، جو میں نے 2 حدیثیں پہلے سنائی، اس کے حوالے سے سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4049 اور حدیث صحیح ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ عام عوام الناس اس ٹرم کو جانتی نہیں ہے کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، اس کے احکامات کیا ہوتے ہیں، اس سے کیا کیا مسائل نکالے جا سکتے ہیں، کن مسائل میں وہ حجت ہوتی ہے، کن مسائل میں وہ حجت نہیں ہوتی۔ ہماری اکثریت کو یہ نہیں پتہ کہ ضعیف کیا ہوتی ہے، اس سے بڑی ہماری جہالت کوئی ہوگی۔ حدیث صحیح سنن ابن ماجہ، اس کے ایک ایک جملے پر غور کریں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس دور میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایسے اسلام نہ یہ الفاظ کہنے کا یارہ ہے نہ سننے کا یارہ ہے۔ اگر ہم ان حدیثوں کو سنیں، خدا کی قسم ہمیں نیند نہ آئے۔ اگر ہمارے اندر طلب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہم کیوں نہ بھانبڑ مچے ہمارے اندر، کیوں نہ ہم بے چین ہو، کیوں نہ قلب درد سے کیوں نہ بلبلائیں، ہماری جگہ کوئی کھڑا ہو کر دیکھے، ان چیزوں کو کوئی جان کر پڑھ کر سمجھ کر دیکھے، دل کی گہرائی میں اتار کے دیکھے۔ اگر وہ چین سے بیٹھ جائے تو پھر مجھے پکڑ لیجیے۔ اس حدیث کو آپ سنیں اور اس کو سمجھیں، پھر آپ کو اگر چین آئے تو پھر مجھے بتائیے گا۔ فرمایا اسلام ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ بھول جائیں گے روزہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، سب کا سب بھول جائیں گے لوگ۔
وَلْيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، اور ایک رات ایسی آئے گی، ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ زمین پر قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہنے دے گا۔ ایک آیت بھی زمین پر قرآن کی، نہ لوگوں کو روزے کا پتہ ہوگا، نہ نماز کا پتہ ہوگا، نہ قربانی کا پتہ ہوگا، نہ صدقے کا پتہ ہوگا۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ حساس ہے، فرمایا وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، جو بوڑھے بوڑھے ہوں گے نا، بوڑھے بوڑھے جو بوڑھے مرد ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو جملہ نا لا الہ الا اللہ، ہمارے بڑے دادا پردادا کہا کرتے۔ اس وقت سے ڈرو۔ یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں، آپ کی زبان کیسے رکے گی؟ آپ کا درد کیسے تھمے گا؟ آپ کا رونا چیخنا چلانا کیسے رکے گا؟ آپ کیسے ہنسنے مسکرانے کی بات کریں گے؟ فرمایا یہ وقت آئے گا، پرانا کپڑا ہم میں سے کوئی نہیں پہنتا، وہ سیدھا ہو جاتا، ایسے اسلام وہ سیدھا ہو جائے گا۔ ایک آیت بھی اللہ زمین پر باقی نہیں رہنے دے گا۔ گویا یہ سارے علم کو باقی رکھنے کے ذرائع ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں۔ ہمارے بچے قرآن کو اگر حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے معانی کو یاد کریں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں۔ اگر ہمارے بچے قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو تب تک کتاب اللہ باقی ہے۔ جب سمجھ کر پڑھنے والے نہیں رہیں گے، میں آپ کو کئی ایسی عربی تفاسیر بتاؤں جن کا اردو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یا ان کا اردو ترجمہ پڑھنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے، سادہ سے لفظوں میں۔ اب وہ جو کتابیں ہیں عربی کی، جب ان کو اردو، اب ہم تو چاہیے تو یہ تھا ہم ترجمے کے بجائے عربی زبان سیکھتے اور اس فخر سے سیکھتے کہ یار ہماری زبان ہے، ہم جنتی نہیں ہیں۔ بولو انشاءاللہ الحمدللہ ہم جنتی ہیں، تو ہماری زبان کیا ہوگی جنت میں؟ تو ہمیں اس زبان سے اتنا تو پیار ہونا چاہیے کہ اگر آج کتاب اللہ کی کہیں تلاوت کی جائے تو اس کا علم ہو، اس کا پتہ ہو، اس کی خبر ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہم بیچاروں کو تو یہ نہیں پتہ وقف غفران ہے قرآن کریم میں، شاید آپ میں سے کسی نے غور ہی نہ کیا ہو اس پہ۔ کہیں قرآن میں اللہ کے عذاب کا کہیں ذکر ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں رک کر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، کہیں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے وہاں رک کر اللہ سے بخشش مانگتے، اسے وقف غفران کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اکثریت کو یہ علم ہی نہیں ہوگا، یہ تو بہت اوپر کی بات ہے، وقف لازم کا پتہ نہیں ہوگا، وقف جائز کا پتہ نہیں ہوگا، وقف مطلق کا پتہ نہیں ہوگا۔ کس کس کے آگے روئیں، کیا کیا روئیں، کیا کیا روئیں۔ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، وہ باتیں رہ جاتی ہیں، ہمیں تانے سننے کو ملتے ہیں، جی آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے، کیا کریں کیا کریں۔ کوئی ہم سے آ کر ہمارا درد نہیں پوچھتا، ہمیں تانے تو ضرور دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے،
یہ ہمت دی ہے. ہم تو جو بھی بات کریں یہاں برسر ممبر بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن حاسدین میں اور شریروں میں کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی آج تک کہ سامنے آ کر ہی بات کر سکے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حاسدوں اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. کیا ہے یہ؟ کیا یہ کسی اور کے بارے میں ہے؟ کیا اس کے لیے پھر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے لاحہ عمل نہیں کرنا اختیار؟ آپ کو کہہ دیا جائے کہ جی اس ماہ میں کسی دکان پر آٹا نہیں ملے گا، چینی نہیں ملے گی، پیٹرول نہیں ملے گا. ایمانداری سے بتائیے آپ مہینے کے لیے پیٹرول، چینی، چاول، آٹا ان کا انتظام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو. آپ کو پتہ ہو کہ ٹماٹر سستا ہے، آپ لا کے اس کو فریج میں فریز کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو پتہ ہو کہ ادرک سستا ہو، آگے چل کے مہنگا ہو جائے گا، اس کو پہلے سے سٹور کر لیا جائے. ارے دنیا داری کے سارے معاملات میں آپ سے بڑا فہم رکھنے والا، آپ سے بڑا عقل و شعور رکھنے والا پیدا نہیں ہوا. دین کے بارے میں آپ کی عقل، نہ آپ کا فہم، آپ کا شعور کہاں؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ یہ وقت آئے گا، اس وقت سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو قرآن کا علم دینے کی کوشش کی؟ کیا میں نے اپنی بیٹی کو قرآن سکھایا؟ اس کے سر پہ سایہ تو ہم کر کے بڑی سہولت سے رخصت کرتے کہ جی اس قرآن کا سایہ کرو اس کے اوپر. اللہ کے بندو، اس قرآن کو کبھی کھول کر اس کو بتایا بھی ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے؟ اس کو بتایا بھی ہے کہ آگے چل کے تم نے جانا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، بحیثیت بیوی تم پر کیا لازم ہے، بحیثیت ماں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کبھی نہیں بتایا ہوگا. تو یہ جو جملہ ہے یہ پھر آئے گا اور یہ دور آئے گا، یہ کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے، دل کانپتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. بوڑھے بوڑھے بتائیں گے، بوڑھے بوڑھے جیسے ہماری نسل کے جو لوگ ہیں. اب ہمارے ان بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے دور میں جب ٹی وی آیا تو انٹینا ہوتا تھا، اس کو اوپر جا کے گھماتے تھے، ہے نا؟ ان بچوں کو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں ہم لیٹر لکھا کرتے تھے، اور ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہم ٹیلی گرام لکھا کرتے تھے، ہے نا؟ ہمارے ان بچوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو کل کی بات ہے. ہم عید کے موقع پہ عید کارڈ لکھا کرتے تھے، ہے نا؟ اب کہیں عید کارڈ دیکھیں آپ نے؟ عید کا موسم آتا، ہر دکان کے باہر عید کارڈ لگے ہوتے، وہ عید کارڈ لیے جاتے اور ان کو رکھا جاتا اور پھر وہ اشعار لکھے جاتے. اب ان نئی نسل کو کیا پتا؟ بولیے. اسی حدیث کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ پھر بڑے بڑے بوڑھے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ کلمہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. قرآن تو باقی نہیں رہے گا، صرف یہ کلمہ باقی رہ جائے گا. یہ ایک کلمہ باقی رہ جائے گا جسے بڑے بوڑھے، اس جملے کو سمجھیے گا، جب بڑے بوڑھے کسی کو بتائیں اس کا مطلب ہے نئی نسل کو اس کا شوق نہیں ہوگا، نئی نسل کو اس کا علم نہیں ہوگا. تب ان کو بڑے بوڑھے کہیں گے یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے ابا کہا کرتے تھے، کبھی ہمارے دادا پردادا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. ان کو ہم نے سنا تھا. تب خدا را اس جملے کی حساسیت کو، اس حدیث کی نزاکت کو سمجھیں. ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کا سارا علم ہے. سیاست میں کسی ایک کو بھی روک لیں، وہ کیا ہو رہا ہے وہ سارا آپ کو بتائے گا. اور ایسے بڑے بڑے مفتی ہیں، علمان والحفیظ، تبصرہ کر رہے ہوں گے انہوں نے روزہ کھا لیا. اچھا اگر کھایا ہوگا تو حساب تم نے دینا؟ بولو بولو، ہیں؟ کس نے دینا ہے؟ تو اگر نہیں کھایا ہوگا تو جو تم غیبت کر رہے ہو، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس کا جواب کون دے گا؟ ہاتھ باندھ کے تبصرہ کریں گے، چوکو چوراہوں میں کھڑے ہو کے، ہر جگہ کھڑے ہو کے، مینوں پتا انہوں نے ادھا ہی کرنی، ایڈا تو رہندا نہیں ہے گا مامے ہاں، چے پدی را شوربہ طہارت کرنے کا تجھے طریقہ نہیں آتا، چلے آسمان پہ تھوکنے.
بغیر سوچے سمجھے کہ کتنے بڑے بڑے اہل علم وہاں بیٹھے ہیں، کوئی للو پنجو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات نے کہا کہ چاند پیدا ہو چکا ہے، 16 گھنٹے کے قریب اس کی عمر ہے، وہ انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے. پھر بھی اچھا، اب لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. اسلام آباد میں یہ غلطی ہے، اس پر ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ حکومت اس معاملے میں سنجیدگی سے نہ کام کبھی اس نے کیا، نہ وہ آئندہ بھی کرے گی. ہمارے ہاں سب سے پہلے سورج کہاں غروب ہوتا ہے پاکستان میں؟ مری میں. سب سے اونچا علاقہ وہ ہے. وہاں سے ہوتے پاکستان کا جو یعنی مری کا جو آس پاس کا علاقہ ہے، اس کے بعد سے سب سے آخر میں سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ کراچی میں. اب اجلاس ہو رہا تھا اسلام آباد میں، جہاں سب سے پہلے ڈوبتا ہے، جہاں سب سے، اب ہمارا کراچی کا اور ہمارا آدھے گھنٹے کا فرق ہے. وہاں آدھے گھنٹے بعد مغرب ہونی تھی. اب جب آدھے گھنٹے بعد مغرب ہونی تھی، مغرب کے بعد ان کا ٹائم شروع ہونا تھا، تو ہمیں کتنا ٹائم لگا؟ 1 گھنٹہ. ہمارے یہاں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اوئے ہوئے ہوئے دیکھا انہوں نے یہ کرنا. کسی نے کوئی بھی کرنا ہو، ایک بات ہے، ہمیں دین کیا کہتا ہے؟ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو. جس کام سے واللہ جس کام سے ہمیں قرآن نے روکا، ہم وہی کام سب سے شاندار طریقے سے وہی کام کرتا ہے. جس کام سے ہمیں روکا گیا وہی کام ہم نے کرنا. ہمارے ہاں یہ حال ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا اور اس باب کا نام رکھا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. باب کا نام رکھا العلم قبل القول والعمل. علم کا درجہ قول و عمل سے پہلے. علم کا درجہ قول و عمل سے، علم ہوگا تو قول آئے گا، علم ہوگا تو عمل آئے گا. علم ہی نہیں ہے تو بات جب مارے گا بونگی مارے گا نا. اور علم نہیں ہوگا تو جب بولے گا جہالت سے بولے گا. میں آخر میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، بہرحال وقت تھوڑا ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے. امام بخاری نے باب باندھا. امام بخاری کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ کا قول فَعْلَمْ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. علم حاصل کرو کہ وہی اللہ ہے. کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، ابتدا کس سے ہوئی؟ علم سے ہوئی. سنو وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر کہا من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے وہ لیا نا اس نے کثیر حصہ لے لی. اور اس کے بعد میں اس کو مختصر کرتا ہوں. کہا قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اللہ نے علم کے حوالے سے فرمایا، وہ ساری کی ساری باتیں امام بخاری نے نقل کی. پھر ایک جملہ کہا سورہ ملک میں، جہنمی کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم سننے والے ہوتے، عقل والے ہوتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے. کیا ہے معنی اس کا؟ ہم نے علم سیکھا ہوتا ہم جہنمی نہ ہوتے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث امام بخاری نے نقل کی. فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. انہوں کرسی نہیں دیندہ، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں، کوئی چودر نہیں ملتی، اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا علم تو سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے. اور اس کے بعد میں بات سمیٹوں. امام بخاری پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے سرداری ملنے سے پہلے علم سیکھ لو، سرداری ملنے سے پہلے. اور امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرداری ملنے کے بعد بھی علم سیکھ لو. سرداری کے کئی معنی ہیں. سرداری کا معنی یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں بڑے ہو جاؤ،
گھر کے سردار بن جاؤ، ابا بن گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، گھر کے بڑے بن گئے، اس کے بعد بھی علم سیکھو۔ امام بخاری پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں سیکھا تھا۔ اگر تم بڑھاپے میں سیکھو گے تو تم ان کی اتباع کرو گے، کیا پتہ اللہ ان نیکوں کی اتباع کرنے پر ہی اللہ بخش دے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے تو اب ہم نے علم کیا سیکھنا، سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی اسلام کی دعا، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن فرما جو ہماری حدیثوں کو سنتا ہے۔ میں بات سمیٹتا ہوں۔ امام مسلم ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھ کر کتاب اللہ سیکھتے ہوں، کتاب اللہ سمجھتے ہوں، اس کی تلاوت کرتے ہوں، اس کی درس و تدریس کا معاملہ کرتے ہوں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑا اہم ہے، فرمایا اگر کسی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ کوئی نسب سے آگے نہیں جاتا، کوئی ذات برادری سے آگے، عمل سے آگے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ حضور اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا۔ علم ایسے نہیں اٹھائے گا، بلکہ علم ایسے اٹھائے گا کہ اہل علم فوت ہوتے جائیں گے، اور اس کے بعد جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جہلاء کو اپنا امام بنائیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے، جہلاء ان کو اپنے جہل سے جواب دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ دین کے معاملے میں ہم کوئی نہیں دیکھتے، سوچتے کہ یار ہم دین کا مسئلہ اس سے پوچھیں تو دین کے بارے میں سند رکھتا ہو، جانتا ہو۔ دنیاوی معاملے میں ہم کہتے نہیں جی ہم تو بڑا معاملہ رکھیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہا اب اس ساری بات کا اس کو سمیٹیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان کیا ہے؟ ہم اپنے محسن کو سب سے پہلے ڈنگتے ہیں، اپنے اساتذہ کو، اپنے ماں باپ کو۔ بچہ بڑا ہو جائے سب سے پہلا ناشکرہ اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، تو میرے لیے کی کیتا۔ یہ جملہ آپ زبانی سے خاص و عام ہے، ہر بچہ تو میرے لیے کی کیتا، تو نے میرے لیے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ بندہ پوچھے تجھے پھینک دیتے، اور کیا کرنا تیرے لیے، تجھے کھلا پلا کر بڑا کر دیا، اب تو خود کچھ کر۔ دوسری طرف اہل علم، سیدی اعلیٰ حضرت نے علامہ مناوی کے حوالے سے لکھا جو لوگوں کو علم سکھائے وہ بہترین باپ ہے۔ کیوں؟ وہ بدن کا نہیں، وہ روح کا باپ ہے۔ وہ بدن کا نہیں بلکہ روح کا باپ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے کسی آدمی کو قرآن کی ایک آیت پڑھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس نے کسی آدمی کو قرآن کی ایک آیت پڑھائی وہ اس کا آقا ہے، وہ اس کا۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کیا اس کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اس کا جی چاہے مجھے بیچ دے، جی چاہے مجھے آزاد کر دے۔ اور نعرہ حیدری پہ بڑا جم کے خوش ہو کے لونے ہیں، ان کا فرمان بھی سنو، ان کے رستے پر بھی چلو، کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام۔ اور امام سخاوی حدیث کے امیر المومنین شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ سے کہتے ہیں، شعبہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ شعبہ کہتے ہیں میں نے جس سے 4 یا 5 حدیثیں لے لی نا، جس سے 4 یا 5، بلکہ کہا نہیں میں نے جس سے ایک بھی لی، 4-5 تو چھوڑو، میں نے جس سے ایک لی میں عمر بھر اس کا غلام، میں عمر بھر اس کا غلام، جس سے میں نے ایک بھی لی، جس سے میں نے ایک حدیث بھی لکھی میں عمر بھر اس کا غلام۔ یہ امیر المومنین جو ہیں ان کا جملہ ہے شعبہ بن حجاج۔ میں بات اپنی سمیٹوں اس بات پر، میں نے کہا تھا نا جہالت